الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور یہاں پر تو آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جی دوبارہ، ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس نے صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام۔ جی ہاں، اسلام فور کڈس آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس پروگرام میں ہم سیکھتے ہیں مدنی قاعدہ، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے حامد؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، پھر اس میں ہم کرتے ہیں عقیدے کی باتیں، اور عقیدے کی باتیں کا سیگمنٹ کیا ہے عزیر صاحب؟ عقیدے کی باتیں کا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام۔ جی کیا ہے ہمارا اسلام۔ تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہوتی ہے بچوں کی محفل نعت، اور بچے نعت خوانی کرتے ہیں بڑے ہی پیارے انداز سے، محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور سراج صاحب سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ بچوں کی محفل نعت۔ گڈ گڈ، بہترین، ماشاءاللہ۔ اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے پیارا پیارا، جس میں پیارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ایک نبی علیہ السلام یا دو نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے، آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کا وصال مبارک کہاں ہوا۔ اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے شانی صاحب؟ پیارے انبیاء۔ جی ہاں، پیارے انبیاء۔ تو یہ چار سمجھ لیں سلسلے ہیں، چار پروگرام ہیں جو آگے آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہے؟ ایک پروگرام ہے اسلام فور کڈس، اور چار پروگرام اس سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ تو چار آپ کو ٹیسٹ ملتے ہیں، چار مزیدار قسم کی باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھنا ہے، دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ اور آج ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ آج سوال کون کرے گا؟ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کچھ سوال آ جائے، کوئی آسان سا سوال ہو، قاعدے سے متعلق ہو، جو پڑھا چکے ہیں قائد صاحب، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ کون بتائے گا؟ عزیر صاحب، کیا سوال ہوگا؟ آج کا کون سا سبق ہے؟ یہ تو ہو گیا نا کل۔ حامد صاحب جی کیا ہے؟ جی اچھا، یہ 11 جی سراج صاحب کیا سوال؟ سب جتنے بھی ہم نے سبق پڑھے نا اس کے قواعد سنا دیں۔ تو یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، چھوٹا تھا۔ شانی صاحب کا سنتے ہیں۔ آج حروف قلقلہ کتنے یہ بتا دیں۔ حروف قلقلہ؟ جی جی، حروف قلقلہ پڑھے نہیں ہیں ابھی تک؟ بورڈ پہ لکھے ہوئے نا۔ اچھا، یہ تو قاری صاحب، چلیں ہاں چلیں، جی یہ آپ نے اچھا بتا دیا۔ دکھا دیں بھائی ایک مرتبہ یہ حروف قلقلہ، اور کون کون سے ہیں؟ قاری صاحب پڑھائیں گے کون کون سے؟ جی اب قاری صاحب اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے، اچھے انداز سے بتائیں گے۔ آج آپ نے بتانا ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ یہ جو حروف بورڈ پر حروف لکھے ہوئے، ذرا ایک مرتبہ اور دکھاتے ہیں، جلدی جلدی آپ حروف قلقلہ بتائیں گے، حروف قلقلہ کتنے ہیں، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں تو قاری صاحب بتائیں گے۔ بس آج کا ہمارا سوال یہ ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ لکھا ہوا ہے 5، اور 5 کون کون سے ہیں؟ جلدی جلدی آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے قاری صاحب۔ اور قاری صاحب کو آج کون بلائے گا؟ تو پیارے بچوں، شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ واہ بھائی واہ۔ آج میرے ساتھ جو بچے ہیں اس میں ماشاءاللہ روزانہ ہی تقریباً یہی بچے ہوتے ہیں، اور جوش بھی ہے، خروش بھی ہے۔ یہ جوش خروش کیا ہوتا ہے قاری صاحب سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے جوش کیا ہوتا ہے، خروش کیا ہوتا ہے؟ چلیں قاری صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب آ جائیں، پھر ہم مزید باتیں
प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़े मज़े की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी। तो आज कारी साहब को कौन बुलाएगा, ज़रा मज़ा आ जाए, उन्हें क्या बुलाया है। शानी साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, शानी साहब खड़े होके जी। अब आ रहे हमारे कैसब जो हमको सिखाते हैं प्यारे प्यारे अस्कार और प्यारा प्यारा कायदा पढ़ाते और हुर्फों की अदायगी सिखाते हैं। अच्छा, अब आ जाए हमारे कैसब दर्जे में। हाँ जी, कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कारी साहब बच्चे खुश हैं, सबके ही चेहरों पे तकरीबन मुस्कुराहट है। हामिद के भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ये लेवल है, इस अंदाज से कारी साहब से बात हो रही है। तो देखें, अगर अच्छे माहौल में पढ़ेंगे तो बच्चों को कारी साहब के आने से, टीचर के आने से खुशी होगी। पहला जो आपका स्टेप होना बच्चों को पढ़ाने का, बहुत शानदार होना चाहिए। मुस्कुरा कर, जिस तरह एक क्लास लगी हुई है, इधर भी तो पढ़ रहे हैं जी, बैठे बच्चों। अच्छा कारी साहब, कुछ होते हैं वो सख्ती बहुत होती है, सख्ती होती है, यूँ है कि बाद डर रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे जो बैठे हुए, ये भी अंदाज़ है माशाल्लाह कि बच्चे खुद कारी साहब से पूछ रहे हैं कि क्या हाल है। और फिर अगर इस वक्त भी नहीं पूछा तो जब पढ़ लेंगे और जब आपका कोई इस तरह का वास्ता नहीं रहेगा कारी साहब से, तो फिर आप किस तरह कारी साहब को पूछेंगे। तो एक उस्ताद की क्या अहमियत होती है, ज़रा ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो बापू का अंदाज़ है वो एक ऐसा अंदाज़ है कि इससे सबको मतलब है कि कुछ ना कुछ लेना चाहिए। यानी एक तरीके से है ना, मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं तो बच्चों को भी वैसे चार्ज करना, इन मानों में चार्ज करना कि इनके अंदर जोश व खरोश पैदा हो, या हाजिर दिमाग हो और हर सवाल का जवाब देने की एक जज्बा रखते हो। तो अगर इस तरीके का अंदाज हो दर्जे के अंदर भी, अब जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक रूटीन बनी होती है, दर्जे में आए, सलाम किया, चले मैं बैठ जाएं, एहतसाब हो गया। अच्छा, एहतसाब क्या है ये? मतलब है कि एहतसाब से मुराद ये कि मदनी इनामात से मुताल्लिक के। अच्छा, आप ओवरऑल बताइए, बाज़ घर में भी पढ़ रहे हैं, बाज़ मदरसों में पढ़ रहे हैं, बाज़ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर तो सब जगह हैं, ये थोड़ा ओवरऑल है जी। इसमें यूँ है ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं थका हुआ हूँ, एक बात है। हाँ जी, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो अब जो तलबा हैं पढ़ने वाले वो भी थके नहीं हैं, लेकिन जब मेरा अंदाज़, जब मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा, थके थके अंदाज से बोलूँगा, बस ये खोल लें, सुना दिया, ओके राइट, चलें सही है, कल सुना दीजिएगा, अगर इस तरीके का सिलसिला होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे भी थक जाएंगे। अगर आपका ये अंदाज़ होगा, अरे माशाल्लाह आज तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, आज तो आपके उर्फ़ मुस्तालिया बहुत अच्छे हैं, आज आपकी रवानी बहुत अच्छी है, आज स्पेशलिटी ये है कि आप हाजिर दिमाग हैं, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें, हौसला अफजाई वाली बातें जब हम बच्चों से करेंगे तो बच्चे ज़रूर मुतवज्जे होंगे, हमारी तरफ राग़िब होंगे और पढ़ने के लिए आमादा होंगे। बापू आपको याद होगा बचपन में मैं भी जब पढ़ने के लिए जाता था तो यही होता था कि आज मदरसे की छुट्टी होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा हो जाता है जी, बचपन में तो यही होता है ना। लेकिन जब उस्ताद और टीचर्स वगैरह इस अंदाज के हो ना कि वो आते ही अच्छे अंदाज से वेलकम करते हों, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हो, तो बच्चे जो है ना घर पर नहीं रहते, कहते हैं हमें जल्दी जल्दी बस मदरसे जाना है, स्कूल जाना है, क्योंकि आज हमारे टीचर्स ने या हमारे कारी साहब ने हमने तोहफ़ा देना है, अच्छी बात बतानी है, एक अच्छा वाक़या सुनाना है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ना बच्चे राग़िब होते हैं। वाह भाई वाह, आपका तो माशाल्लाह ये अंदाज़ चल रहा है कि आपकी शाबाश मिल जाती है, और कल हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई थी बड़ी शाबाश, ठीक है। तो आज भी आप लोग कारी साहब कितनी बड़ी शाबाश है आज आपके पास? आज तो ये है कि है शाबाश ही, ये देखें बड़ी शाबाश है या बहुत बड़ी शाबाश। ऐसा तो नहीं दो हैं, दो के बाद तीसरी नहीं है, कितनी है? नहीं देखें, एक तो शाबाश होती है, एक बड़ी शाबाश, बड़ी शाबाश, एक बहुत बड़ी शाबाश, बहुत बड़ी शाबाश भी आज आई गई है। तो आज शाबाश भी है, बड़ी शाबाश भी है और बड़ी शाबाश भी है। कितनी है, दो तीन है या फिर ज़्यादा है आपके पास? हैं, दे देंगे। अभी तक तो सिर्फ बहुत बड़ी शाबाश आई है। अब देखें इसके बाद हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा कर दे, तो फिर देखें। तो आज तीनों शाबाश हैं, अब देखते हैं कौन सी शाबाश लेंगे। छोटी शाबाश भी है, बड़ी भी शाबाश है, और ये फ्री में मिलेगी। जी कारी साहब, कहाँ से शुरू करेंगे, कुछ सबक की तरफ आइए। जी माशाल्लाह, आज आपने जो सवाल किया है वो हमारे सबक से ताल्लुक़ रखता है। सबक नंबर 11। प्यारे बच्चों, आप अपना सबक खोल लीजिए, सबक नंबर 11 जिस पर लिखा है सुकून और जज़म, और इसका सफ़ा नंबर है 18। हमारे साथ जो मदनी चैनल पर शामिल हैं बच्चे, वो भी अपना मदनी कायदा खोल लीजिए, वरना स्क्रीन पर आपको मदनी कायदा नज़र आ रहा है। और हमें कॉल भी कीजिए, सबक भी सुनाइए,
पिछले असबाक के हवाले से अगर आप कोई कायदा सुनाना चाहें, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकत, हुरूफ लीन, हुरूफ मुस्तालिया, या कोई हुरूफ की अदायगी सुनाना चाहें, सूरह फातिहा की आयात शरीफ सुनाना चाहें, आऊज़ुबिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाह शरीफ खूबसूरत अंदाज में सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाइए। और आज का जो सवाल है कि हुरूफ कलकला कितने हैं, तो इस सवाल का भी जवाब दीजिए। आइए अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं, सबक नंबर 11। तो सबसे पहले हम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इससे कबल कि हम अपने सबक का आगाज़ करें तो जिस तरह पहले हमने कवायद सीखे थे, जी, हर आज सबक के कवायद आगाज़ भी से, सीख तो रहे हैं। कवायद है ना, इस तो सबक। कवायद में सबसे पहले प्यारे बच्चों आपसे सवाल, आज आपसे पहला सवाल कर रहे हैं, क्या आपको ये मालूम है कि जज़म किसे कहते हैं? ये मदनी कायदे पे भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि जज़म किसे कहते हैं। जज़म एक वाव की तरह मुड़ी हुई शक्ल आपको नज़र आ रही है ना, तो जज़म ये माशाल्लाह किसे गुड हो गया। कहते हैं, यानी ये अगर किसी हर्फ पर आ जाए तो वो हर्फ क्या कहलाता है? दो बातें हो गई ना, जज़म किसे कहते हैं और जज़म जिस हर्फ पर आ जाएगा उसको क्या कहेंगे। जी हामिद साहब बताइए आप। इस अलामत के यानी दाल जैसी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस हुरूफ पर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। वाह शाबाश, भाई वाह, तैयारी करके माशाअल्लाह। आए हैं। जी, गुड। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, आप अब आपको जो इसका जवाब देगा ना उसको बड़ी शाबाश मिलेगी, चलें जी। क्योंकि ये है पिछले सबक का मामला कि पिछला सबक याद है कि नहीं। ये जज़म वाली अलामत सबसे पहले आपने किस सबक में पढ़ी थी? सोच समझ के हाथ खड़ा करना है, ऐसा ना हो बड़ी के चक्कर में छोटी भी ना मिले। जी शानी के आ रहा है जहन में, फिर जा रहा है, आ रहा है, यूं जब पक्का होता है। सिराज साहब के तो अक्ल में यूं कर रहे हैं, यूं क्यों करते हैं क्या सब बच्चे? ये वो इसलिए शायद जहन में आ जाए। आ जाए हाँ, तो कोई ऐसी पूरा हाथ, नस हो जो पूरा दब हाथ, जाए एक और आ उंगली जाए। से नहीं आ रहा तो पूरा हाथ नहीं मार लीजिएगा, निशान पड़ जाएगा उनमें। जी हामिद साहब आया कुछ सिग्नल आ रहे हैं इस तरह हैं। सिराज बहुत सोच लिया, आया कुछ? शानी के जहन में आ गया है। शानी भाई बताइए। 7वीं तख्ती में। माशाअल्लाह, शाबाश और बड़ी शाबाश। वाह भाई वाह, आज पहली बड़ी शाबाश किनको मिल गई? शानी। मुबारकबाद तो दे दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया बेटा। ये सबक नंबर 7 में जब हमने पढ़ा था, सॉरी सबक नंबर 6, इन्होंने सबक नंबर 7 का है जी। बड़ी शाबाश वापसी है जी। नहीं, ये तो मैं भी आगे पीछे हो गया, शायद मेरे जहन में ये था कि आप सबक नंबर कुछ और बोल रहे हैं। बहरहाल मैं अभी भी इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। सबक नंबर 7 नहीं है बेटा, शायद हो सकता है कि आपको मुगालता हो गया हो। सबक नंबर 7 मुगालता में भी है। कर दे खाने की चीज़ों को मुगालता हाँ सही, सबक नंबर 7। साथ ही है। गुड है भाई, शाबाश आपके पास ही है। ये मुगालता क्या था? घर जाओगे खाने पीने का आइटम है ये मुगालता। सबक नंबर असल में 6 जो है ना, ये हमारी है नज़ला खलका, जी। ये वाला सबक ठीक है। है। तो और 7वां सबक जो है ये बाबू भी है। इसमें आ गया था जब हाँ, असल में पहले हमारा एक कायदा हुआ करता था, बहुत ही मशहूर ज़माना रहमानी। जी, वो उसमें जो है ना सबक नंबर 6 हुआ करता था। मुगालता कब खिला रहे हैं आप? मुगालता मुगालता यानी जब गलती हो जाए। अच्छा, मुगालते से मुराद ये होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि उस मशहूर कायदे का जहन में रख कर कि वहाँ सबक नंबर ये 6 था। मुगालता, ये मुगालता। ये मैं समझ ये रहा था लेकिन ज़बान से ये निकल गया, तो ये मुगालता है। तो आपको कुछ ऐसे अल्फाज भी पता चल रहे हैं उर्दू के, बच्चों के लिए शायद नए होंगे लेकिन आप भी बोल सकते हैं। क्या हो गया? मुगालता। अब समझ आ गया मुगालता। गलती हो गई जैसे मुगालता हो गया। जी कार साहब, अब क्या शानी साहब आपने माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दिया। जी हो गया हाँ, शानी। सबक नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। तो आज भी हमने इसी जज़म वाली अलामत को देखा जो हमें यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। इसका कायदा भी यहाँ पर मौजूद है कि इसको जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म उसे साकिन कहते हैं। और जज़म वाला हर्फ जो है अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक, जी, इसको भी आसान फरमा दें।
मुतहर्रिक ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है जी। जिस हरफ पर कोई हरकत आ गई तो वो बन गया हरकत वाला यानी मुतहर्रिक। अच्छा, जिस हर्फ पे कोई हरकत आ गई, जाए, लफ्ज़ पर हर्फ पर हरकत आ गई, जी। ज़बर बन गया तो मुतहर्रिक हो जी, गया। जैसे हमज़ा पर ज़बर आ गई, हमज़ा ज़बर आ तो हमज़ा बन गया मुतहर्रिक। ठीक है। बा ज़बर बा, बा पर हरकत आ गई तो बा मुतहर्रिक हो ये गया। आप लोग कारी साहबन की इस्तिलाह हैं और ये हमें समझना पड़ेगी। जब हम तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसी बातें भी आ जाएंगी जो मुश्किल होंगी, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अभी तक आपको हुर्फ़े कलकला के बारे में नहीं पता, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये तो बहुत आसान है, सीखना है। एक मरतबा आपने, जी कारी साहब। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो मुतहर्रिक हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हमज़ा साकिना, जब भी हमज़ा पर सुकून आ जाए तो उसको झटका देकर पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी ये कवायद चल रहे हैं, जो हमारे साथ मदनी चैनल पर शामिल हैं वो उनको देख सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई सवाल आपको दिया जाए, अगर आप इसका जवाब देना चाहें कि हमज़ा साकिना कौन सा हर्फ ऐसा है जिसको झटका देकर पढ़ते हैं, जी, कौन सा हर्फ ऐसा है जिसको झटका देकर पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से जवाब ले लेते हैं जी। हमज़ा को जब उस पर जज़म आ जाए। जी हाँ। अब हमारा जो हमारा जो आज के सबक का जो कायदा है वो ये है कि हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। कितने हैं? 5 जी। पंजेतन का नाम तो सुना होगा, पंजेतन से हमें बड़ी निस्बत है, नाम भी सुनते हैं पंजेतन। तो हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? क़ाफ़, क़ा, बा, ये बोर्ड पर भी लिखे हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन और आपके ब्लैक बोर्ड पर भी है, आपके सामने कायदे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मजमुआ भी लिखा हुआ है, सही है? मजमुआ क्या होगा? मजमुआ से मुराद इन सब को अगर मिला दें, ये क्योंकि उन्होंने ऐसा होता है कि अब काफ हुरूफ जो है ये 5 हुरूफ हैं। जैसे ये 5 हुरूफ एक साथ याद नहीं रहते, बाज़ औक़ात जहन से निकल जाते हैं। तो अब इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि इनके मजमुए बना दिए तो जाए। सब ये मजमुए हैं हुरूफ़ मुस्तालिया के? हुरूफ़ मुस्तालिया का भी मजमुआ है। अच्छा जी हाँ, इसमें मजमुआ एक नया इजाफा हो गया है। जी, मजमुआ यानी ये एक से ज़्यादा हो तो जमा के तौर पर जो है ना ये बोला जाता है ना। ठीक है जी, मजमुआ। मजमुआ। अब हुरूफ़ क़लक़ला याद करने के लिए आपके लिए बड़ी आसानी कर दी कि मजमुआ मुतारिफ करवा दिया। और मजमुआ क्या है? पढ़ कर आए भाई, तैयारी करके। क्या है, एक मरतबा फिर कह दें। अच्छा, कुतुबुजद्दीन में सबसे पहले क्या आता है? और सबसे आखिर में क्या आता है? काफ के बाद क्या आता है? तौ के बाद क्या आता है? बा के बाद क्या आता है? वाह, और जीम के बाद क्या आता है? तो यूं याद करने में आसानी होती माशाल्लाह। यहाँ पर तो बच्चों को याद हो गए ना। मजमुआ एक इतर भी है, उसका नाम भी मजमुआ है। ठीक है, तो आप उससे याद रखें मजमुआ। तो यहाँ पर तो बच्चों को याद हो गया मजमुआ क्या है और कुतुबुजद्दीन। अब कुछ इसके कॉल्स की तरफ भी बढ़े का सब देखें बच्चों ने क्या बातें हमारे से रिकॉर्ड करवाई हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कॉल दें। मेरा नाम मारिया तारिया है। मारिया। मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मेरी आज दूसरी कॉल है। कौन मैं सी? आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। बताइए। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल और इसका मजमुआ कुतुबुजद्दीन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वाह, आमीन माशाअल्लाह, वइय्याकुम। जबरदस्त। क्या है। कहेंगे सवाल भाई? का जवाब भी दे दिया और मजमुआ भी बता दिया। गुड है कर सब? जी, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। क्या हुआ है उज़ैर? किसकी कॉल थी? नाम पता है आपको? तवज्जो से सुनना है, ठीक है? हम आपसे पूछ सकते हैं किसकी कॉल थी, ठीक है? एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद जाफर रज़ा तारिक चश्मा मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं और वो ये हैं। क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। मैंने अपनी दादी और फुफ्फो को बताया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बताया है? कहाँ से कॉल थी? शेर नहीं भाई, पंजाब से आए हैं। दादी को पप्पू को क्या बताया भाई? ये भी तो बताएं। मियाँ वाली से कॉल थी, दादी और पप्पी को क्या बताया? ये नहीं बताया। शायद दावत दी। शायद दावत दियो खाने की। हुरूफ़ क़लक़ला बताया। उस पर कलकला बताया और प्रोग्राम देखने की दावत। भाई पूरी बात बतानी है, ठीक है? आपने कॉल की
اور زبردست کام کیا آپ نے, دوسروں کو دعوت دی ہے, کوئی اچھی ہی بات بتائی ہوگی, کوئی اچھی آپ نے نیکی کی دعوت دی ہوگی, زبردست, گڈ. اسی طرح بچوں آپ نے چھا جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ چھا جانا ہے. اچھے بچے وہ ہیں نیکی کی دعوت دیں. بھائی یہ نہیں دیکھیں کارٹون دیکھ رہے ہیں, یہ والے کارٹون میں نہیں دیکھوں گا, یہ مارتے ہیں دھاڑتے ہیں, یہ پٹائی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, یہ والے کارٹون نہیں دیکھوں گا. غلام رسول کے دیکھوں گا. اس کے غلام رسول مدنی چینل دیکھوں گا میں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چھا جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ چھا جانا ہے. مدنی ماحول میں آ جانا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام سید محمد ارسلان عمران شاہ ہے. میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میں مدرسہ المدینہ دعوت اسلامی کا طالب علم ہوں. میں نے آج 14 لوگوں کو دعوت دی ہے. یہ آج میری چوتھی کال ہے. آپ نے جو سوال دیا ہے حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ حروف کلکلہ 5 ہیں. جزاک اللہ خیرا. ارے بڑی جوش میں نعرہ لگایا میرے بچے نے, اور کام بھی بڑا اچھا کیا پیارے بچے نے. کیا کام کیا؟ 14 لوگوں کو دعوت دی ہے. 14 لوگوں کو دعوت دی ہے, اور چوتھی کال ہے. زبردست. آج آپ نے چوتھی کال کی ہے تو 14 لوگوں کو دعوت دے دی ہے. جب آپ 5ویں کال کریں گے تو کتنے لوگوں کو دعوت دیں گے, تو یہ بھی بتانی ہے. بس چھا جائیں بچے. کیا کریں؟ بس پروگرام دیکھیں. کون سا؟ اسلام فورس. جی, ایک اور کال شامل کریں. میرا نام نمرہ تاریخی ہے. میں راولپنڈی نمرہ. سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب حروف کلکلہ 5 قاف صاد باد جیم دال. میں نے 2 بندوں کو دعوت دی. آج میری چوتھی کال ہے. جی زبردست زبردست. حروف قلقلہ بھی سنا ہے قاری صاحب. جی. اور کتنے بندوں کو دعوت دی ہے بھائی؟ 2. اچھا لوگ بولیں, بندے کہاں سے آ گئے؟ یہ بندے آ گئے بھائی. 2 لوگوں کو دعوت دی ہے, 2 باجیوں کو دعوت دی ہے, 2 بچوں کو دعوت دی ہے, یہ والے جملے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال لیتے ہیں قاری صاحب, پھر آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی کال دیں گے. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو, میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے حروف کلکلہ 5 ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. واہ بھائی واہ, غلام رسول کے. آپ نے پہلے بھی کال کی تھی, کل بھی تھی نا ان کے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے. میرا نام غلام رسول ہے. بچوں کے انداز ہوتے ہیں, بڑے پیارے پیارے انداز ہوتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. بعض کال ایسی ہوتی ہیں. اور نعرہ بھی اچھے انداز سے لگایا. جی قاری صاحب آپ کیا پڑھائیں گے؟ جی انہی قواعد سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی, اور بچوں نے بہت ایزیلی اس کے بارے میں بتایا, حروف قلقلہ کے بارے میں. مجموعے کے اندر کون کون سے حروف ہے؟ تو بھائی مجموعہ تو آپ کو یاد ہے نا, اب یہ حروف تو آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اور مجموعہ ہوتا اسی لیے تاکہ آپ ان حروفوں کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ بھائی قلقلہ کب ہوگا. قلقلہ کب ہوگا عزیر صاحب؟ قلقلہ کب ہوگا؟ ابھی تو آ رہا تھا یوں ہاتھ اتنی دیر سے. ٹھیک ہے, بتائیے قلقلہ کب ہوگا. یہ پڑھا نہیں ہے قاری صاحب بچوں نے. جی ٹھیک ہے, حامد صاحب. جی, جب کسی حرف پر جزم آ جائے تو جزم جی جب یہ حروف ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ادا ہوگا. ان حروف پر جزم آ جائے تو قلقلہ ہوگا. اب قلقلہ ہے کیا؟ قلقلہ میں کتنے قاف ہیں؟ قلقلہ 3 نہیں 2 قلقلہ میں کتنے قاف ہیں؟ کتنے لام ہیں؟ 2 لام ہے. 2 لام 2 قاف. ٹھیک ہے قاری صاحب, جی یہ ذہن میں رکھنا. قلقلہ, تو قلقلہ کیا ہے؟ اس کا نام قلقلہ کیوں ہے؟ قلقلہ اصل میں اس لیے ہے کہ دراصل اس میں یہ عربی ہی کا ایک لفظ ہے. اس میں دراصل ان حروفوں میں ایک جنبش ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. جنبش بھی نیا لفظ آ گیا. جیسے کہتے ہیں ہونٹوں کو جنبش ہوئی, لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے وغیرہ, یہ ہم سنتے رہتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ ان حروفوں میں جنبش ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. جیسے ہے نا آتو, کسی نے پڑھا اق, تو کی ادائیگی بتا رہا ہوں, یا قاف کی ادائیگی لے لیں. اق غلط ہو گیا. اق یعنی اس حرف کی ادائیگی میں آپ نے تھوڑی سی حرکت دینی ہے, جنبش دینی ہے. جب آپ جنبش دیتے ہیں, حرکت دیتے ہیں, تو پھر قلقلہ کی ادائیگی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس کو جی. قلقلہ کہتے ہیں. ات, ات, یہ بتائیے گا یہ قلقلہ ہو رہا ہے؟ ات منہ سے بولنا ہے. ات نہیں. ات
Yes. अत, Yes. अत, Yes. अत। No. गुड 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 जी कार साहब कुछ पढ़ाइए। आइए अब हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। कवायद तो आपने सुन लिए, चलिए आप अपने सबक पर उंगली रख लें और अब आपने बुलंद आवाज से पढ़ना है। सही है, पढ़िए हमजा। Hamza. पहले पूरा पढ़ लूँ ना, उसके बाद फिर आपने पढ़ना है। सही है, दोनों हरफ मिलाकर पढ़ने हैं ना। हमजा ता ज़बर अत, Hamza. Ta. Zabar. At. हमजा ता ज़ेर इत, Hamza. Ta. Zir. It. अच्छा ऐसे पढ़ सकते हैं इत, क्यों नहीं पढ़ सकते? इसमें जी सिराज साहब। इसमें कलकला नहीं होगा। हाँ दुरुस्त जवाब दिया आपने, इसमें कलकला नहीं होगा, इसको तो साकिन ही पढ़ना है। कार साहब ये जो है अत ता को कंप्लीट करें, फिर रंग के बारे में बता दें, इस सख्ती का रंग भी रहेगा। जी जी जी, ये कलर से क्या अच्छी निशान तवज्जो है? दिलाई आपने। आगे हमजा ता ज़ेर इत, Hamza. Ta. Zir. It. हमजा ता पेश उत, Hamza. Ta. Pesh. Ut. हाँ अब आप देखिए जिस तरह हम एहतियात से और इत्मीनान से पढ़ रहे हैं ना, इसी अंदाज से पढ़ना है। सही है उज़ैर? चलिए अब इन तीनों को रवां पढ़ेंगे। अत इत उत, अत, It. उत। जी जी, अब कार जो साहब, आपको लाल रंग नजर आ रहा है। जी जी मैं वही उसी तरफ आ रहा था। आगे है रेड कलर का तो। अच्छा तोई है या तो है? वाह, अगर कोई इसको तोई पढ़े तो क्या ये दुरुस्त होगा? करना तो जाएगा। अच्छा तोई जो पढ़ते हैं वो कहाँ से अदा करते हैं? तोई तोई। तोई कहाँ से पढ़ते हैं वो? तोई बता दें जहाँ से लग रहा है आपको। जबान के पीछे। नहीं, तोई। हाँ नाक से आवाज निकालते हैं ना, तोई त्वा, तो ऐसे नहीं पढ़ना। अच्छा ये रेड कलर का निशान है। अब ये रेड के कलर का निशान जो है आपको तमाम हुर्फ़ कलकला में नजर आएगा। अच्छा ये जो 11वीं तख्ती है, जी जी, तो इसमें जहाँ जहाँ रेड रंग है, तो इससे मुराद ये हुर्फ़े कलकला है। ये उर्फ़ कलकला की निशानदेही गुड कर हो रहे हैं। रेड कलर सही है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाज़ औक़ात भूल जाते हैं ना, बाज़ औक़ात जो है ना गैर कलकला में कलकला हो जाता है, जैसे हमज़ा ताज़िर इत हो गया। और कार साहब ये जो दूसरे हुरूफ हैं, ये ज़ुआ पर है, सौद पर है। हुरूफ़ मुस्तालिया, अच्छा ये हुरूफ मुस्तालिया हाँ, ब्लू रंग के ही जी रहेंगे। जी, ये तो हमने जब हमारा ये सिलसिला हुआ था कलरफुल की गुफ्तगू के हवाले से, तो हमने इस हवाले इस बात को समझा था कि दो कलर्स ऐसे हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू कलर पूरे कायदे में हुरूफ़ मुस्तालिया को ज़ाहिर करता है। ठीक है, पूरे कायदे में आपको ब्लू कलर हुरूफ़ मुस्तालिया वाले नज़र आएंगे। बेहतरीन। और ब्लैक कलर गैर मुस्तालिया यानी जो बारीक पढ़े जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। ज़बरदस्त। तो यहाँ हुरूफ़ कलकला के लिए रेड कलर इस्तेमाल किया गया है। आगे हुरूफ़ कलकला का हर्फ है। आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए हुरूफ़ कलकला? चलिए, हमज़ा तो ज़बर अतो, हमज़ा तो ज़बर आतो अतो। आतो। अच्छा ये हर्फ पूर्वी है ना, हुरूफ़ मुस्तालिया में से भी है, तो इसको पूर्वी अदा करना है और कलकला भी करना है। सही है। हमज़ा तो ज़ेर इतो, हमज़ा तो ज़ेर इतो। हाँ अच्छा इसको त्वा नहीं पढ़ेंगे, सही है, तो पढ़ेंगे, जैसे ता पढ़ा था ना तो ऐसे। तो हमज़ा तो पेश उतो, हमज़ा तो पेश उतो। अब सुन लीजिएगा, अतो इतो उतो। आतो इतो उतो। अच्छा बाज़ जो है ना उर्फ़ कलकला इस तरह अदा कर रहे होते हैं, अत इत उत खींच कर अदा करते हैं, तो ये भी गलत है, तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे। सही है। अच्छा कुछ कहते हैं भाई इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी, तो क्या हुरूफ कलकला को पढ़ने का एक ही तरीका है? जी उर्फ़ कलकला के पढ़ने का एक ही तरीका है। अगर इसको खींचेंगे ना तो फिर जैसे वो वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, असद लंबा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हसद। जी क्या कह रहे हैं? बास लोग ऐसे पढ़ते हैं, अब इब उब जी ऐसे
آگے کی بات کر دی انہوں نے. بیٹا یہ سبق آپ کا آئے گا سبق نمبر 13. یہ صحیح پڑھتے ہیں, یہاں نہیں پڑھنا چاہیے, یہاں نہیں پڑھنا. یہاں نہیں پڑھنا چاہیے, یہاں تو آواز فوراً لوٹے گی نا. تو ہاں ایسے جو پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے, آپ اصلاح کر دیجئے گا. آپ تو تو آپ سیکھ کو گئے پتہ نا, چل گیا نا. اب آپ ان کی اصلاح کیجئے گا کہ ہمیں اس طرح پڑھایا ہے اور اسی طرح پڑھتے ہیں, قلقلہ کرتے اچھا قاری صاحب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پر ہاتھ بلند ہو رہے تھے میں دیکھیں چاروں کے, ہمیں یہ بات کرنی, ہمیں یہ بات کرنی, اتنے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. اگر صرف انہی کے سوالات لے لیں, کالز بھی نہیں لیں, تو اسی پہ پروگرام ہو جائے گا. اتنے جوش میں آ گئے ہیں یہ, ماشاءاللہ توجہ ہے ان کی. تھوڑا پڑھ بھی لیں, سوالات بہت زیادہ ہیں ان بچوں کے. کچھ کالز بھی لیں گے, ان سے سنیں بھی. ہاتھ تو بہت بلند ہو رہے ہیں, پڑھ کس انداز سے رہیں. جی قاری صاحب. آتو ایتو اوتو. اب آگے ہم رواں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے ہجے بہت ہی آسان. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. زا, از, از, اوز. اچھا ایسے بھی نہ ہو, از ایسے بھی نہ ہو, از, از, اوز. آگے ہے زال, یہ تو زا تھا نا, از زا تھا. زا کیسے پڑھتے ہیں؟ دونوں دانتوں کو ملا کر سیٹی کی آواز نکال کر, ہے نا. اچھا زال کو کیسے پڑھیں گے؟ زال کو, زال کا مخرج کئی مرتبہ آپ نے بیان بھی کیا ہے. جی عزیر صاحب آپ بتائیں. دانت میں, وہ زبان دانت کے بیچ میں. زبان دانت کے بیچ میں, یہ کوئی نیا قاعدہ بنا رہے ہیں آپ ہیں؟ پڑھ تو وہیں سے رہے, پڑھ وہیں سے رہیں, پڑھ وہیں سے, لیکن بتانے میں تھوڑا سا بتانے میں. آگے پیچھے ہو رہے ہیں. جی عزیر صاحب زبان دانتوں کے بیچ میں آپ لگا رہے ہیں, ایسا کرتے ہیں حامد صاحب سے پوچھیں. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے پہ لگتی ہے. ہاں بالکل درست جواب دیا, ویری گڈ. زبان کی نوک یا زبان کا سرا دونوں ایک ہی بات ہے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, جیسے انہوں نے کہا نا پیچھے لگتا ہے, تو یہ پیچھے کی جانب ایسے. لال, چلیں آپ پڑھ لیں. ال, از, اوز. ہاں لال کی آواز آئے گی, صحیح ہے. ال, از, اوز. انگلی رکھ کے پڑھی, انگلی رکھ کے. جی آگے حروف مستعلیہ میں سے غ ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کلر کون سا ہے؟ بلو. یہ بلو کلر کس کا ہے؟ اور یہ ایک تختی میں ہے یا پورے قاعدے میں؟ پورے قاعدے میں. اور یہ بلو کلر کس حرف پر آتا ہے؟ جو حرف مستعلیہ میں سے ہو. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اب اس کو آپ پر پڑھیں گے. او, از, او. ویری گڈ. یہ پڑھائیں, پھر انشاءاللہ اس لائن کے کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں. جی آگے ہے سا. یہاں پر آپ کو کون سا کلر نظر آ رہا ہے؟ بلیک. کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ اب کیا کریں گے اس حرف کو؟ باریک کریں گے. ہاں, اور اس کا مخرج کون بتائے گا؟ اس کا مخرج بتائیں, شانی بتا دیں. جی زبان کی مطلب زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے پہ ہی لگے. ہاں وہی مخرج ہے, زال کا مخرج تھا. ماشاءاللہ درست ہے آپ کا جواب. ماشاءاللہ. اب آپ اس کو پڑھ لیں. از, از, اوز. جی اس میں سیٹی کی آواز تو نکالیں گے نا, ایسے پڑھیں گے, سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے کہ بغیر سیٹی کے؟ بغیر سیٹی کے. جی بغیر سیٹی کے, اس طرح. از, از, اوز. تو کال کی جانب بڑھیں. جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر ان بچوں سے بھی کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بچے گھر پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہ کس انداز سے ہمیں سنا رہے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. میں سے بات کر رہا ہوں, میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. کلکلا 5 ہے. دارالمدینہ کے بچے بھی جو ہے ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور حروف قلقلہ انہوں نے سنائے. بالکل درست جواب دیا آپ. سبحان اللہ. جی ایک اور کال. میرا نام سلمیٰ طاریہ ہے. مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میری تیسری کال ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صراط ھذا ذالک. میں نے اپنے ماموں کی لڑکی کو اسلام فور کڈز دیکھنے کی دعوت دی ہے. کڈز مندی چینل ہمارا مندی چینل. جزاک اللہ خیرا.
جی ہاں، دعوتیں بھی چل رہی ہیں، کچھ کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں، کچھ پینے کی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دعوت بھی اچھی ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی پروگرام دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جی سلمہ مدنی منی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، گڈ گڈ۔ ماموں کے لڑکے کو دعوت دی، لڑکی کو۔ ماموں کی لڑکی کو، اچھا جی، ماموں کی لڑکی کو دعوت دی۔ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام زینب بخاری ہے، میں اٹک سے زینب۔ بات کر رہی ہوں۔ آج اٹک۔ میری پہلی کال ہے، میں نے 10 لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ واہ بھائی واہ، کتنے عزیر، کتنے لوگوں کو؟ 13۔ 13 خامہ خائیں 13 نہیں ہے میرے بچے، کتنے لوگ تھے؟ 10 لوگوں کو۔ کال پر بھی آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے، 10 لوگوں کو دعوت دی، بہت اچھا کام کیا، زبردست، مزہ آ رہا ہے۔ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ آج میری پہلی کال ہے، میرا کوئی نام مسئلہ نہیں۔ لائبہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی لائبہ باجی۔ اور آج کے سوال کا جواب ہے اس کا قلقلہ 5 ہے۔ جی۔ قاف، تو قاف، با، جیم، دال۔ دال، اور ان کا مجموعہ ہے کتب الجذب۔ واہ بھائی واہ، زبردست زبردست۔ ایک اور کال لیتے ہیں گھر سے، پھر انشاءاللہ آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ جی میرا نام ہنا ہے، آپ کا سوال کا جواب ہے 5۔ میری آج 10ویں کال ہے۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، آمین وإیاکم۔ بہت اچھی بات ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف آ۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آگے چلیں گے اور رواں سے ہم اس کو پڑھیں گے، صحیح ہے؟ چلیے، اس، اس، اچھا یہاں پر سیٹی کی آواز نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ نکلے گی۔ وہ تو آپ نکال ہی رہے ہیں، سین کی سیٹی کی آواز، صحیح ہے، ظاہر کر کے نکالیں گے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو سین پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سین کی سیٹی کی آواز نہیں نکالتے، تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ توتلاہٹ پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سین سے سا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اگر آپ سین کو درست ادا کرنا چاہتے ہیں، جی، آپ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جن کو قاری صاحب کئی مرتبہ یا جو باجیاں وغیرہ پڑھاتی ہوں انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہوگا کہ آپ سین درست ادا نہیں کرتے، آپ کا سین درست نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کر، صحیح ہے، دونوں دانتوں کو ملا کر، کس طرح؟ جی ایسے۔ اب آپ سیٹی کی آواز نکالیں، جی بس کم کم۔ اب یہ سیٹی کی آواز نکالنا آسان ہو گیا، صحیح ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حرف پڑھنے میں بچے کو کہیں نا کہ حرف پڑھیں اور یہ کام بھی کریں، اب بچہ دونوں کام شاید ایک ساتھ نہیں کر پاتا۔ صحیح ہے۔ اگر ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ چلیں بیٹا سیٹی کی آواز نکالیں، دانت میں تو ملا ماہر کر، ہیں۔ تو وہ نکال دے گا، اس، یہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس سے وہ حرف پڑھا دیں، سین، تو وہ پڑھ لے گا۔ دیکھیں یہ فائدہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کسی قاری صاحب سے پڑھنے کا، کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھنے کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں موٹا کریں، اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن ایک بچے سے یا کسی بڑے سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو موٹا کس طریقے سے ہوگا؟ تو آپ زبان یہاں لگائیں گے، دانت پہ یہاں پہ توجہ رکھنی ہے، دانتوں کے پیچھے لگے گا تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ قاری صاحب جو آپ کو بتائیں گے اور مدنی قاعدے اگر آپ پڑھیں گے توجہ سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں، اور یہ پچھلی جو ای پیز وغیرہ ہیں، پچھلے ایپیسوڈ ہیں اسلام فور کڈس، یہ آپ یوٹیوب وغیرہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرانا سبق بھی پڑھتے رہیں گے اور نئے سبق میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ جی قاری صاحب کچھ؟ جی آگے اب جو حرف پڑھیں گے یہ کون سے کلر میں ہے؟ بلو۔ یہ پڑھوا لیں کسی سے، دیکھتے ہیں چلیں اس کے آپ ایک ایک لائن پڑھوا لیں ان بچوں سے۔ صحیح۔ جی شانی صاحب پہلی لائن پڑھیں۔ آس، یوس، اوس، اد، اد، اد۔ جی بس آگے آپ پڑھیں۔ کیا کیسا پڑھا کر صاحب؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، آپ کے لیے شاباش۔ چلو 3 یہ بھی پڑھ لو، آپ پڑھ لو۔ آپ، ایک، او، ٹھیک ہے، اوکے، آپ پڑھیں، ایک لائن پڑھیں گے صرف۔ اک، ایک، اوک، اوکو، ایکو، اوکو۔ جی قاری صاحب۔ جی آپ نے بھی حروف قلقلہ درست ادا کی ہے، ماشاءاللہ۔ حامد بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ اہ، ایہ، او، اہ، ایہ، اوہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں کی دیکھیں کیسی پیاری آواز نکالی ہاں ہے نا، ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں ہیں بھائی، پڑھتے ہیں آپ گھر میں؟ گڈ ہو گیا، بہترین۔ عزیر بھائی کیا حال ہیں؟
الحمدللہ. الحمدللہ. اسی طرح آپ سنائیے آپ ذرا اچھے انداز سے. آ ای او آ ای او. جی قاری صاحب. بیٹا اس کو جو ہے نا ساکن حرف اور متحرک حرف مل کر پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا ہا ہی ہو تو یہ تو غلط ہو جائے گا. آپ نے ایسے پڑھنا آہ. جیسے جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آہ. کیسے بولتے ہیں؟ نہیں آ نہیں. آ تو شور مچا رہے ہوتے ہیں نا بچے جو شور مچاتے ہیں. شور مچانے والا انداز نہیں. جیسے کبھی کوئی چوٹ لگ گئی تو کیا بولتے ہیں؟ آہ. تو وہ والی آواز نکالے. آ ای او. چلیں آگے پڑھیں. ان کی آواز بھی ماشاءاللہ تھوڑی میٹھی میٹھی سی ہے. او. اللہ. اب ہا ہے نا ہا کی آواز جیسے اچھا یہ دوسری لائن پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. حمزہ والی. حمزہ والی یا اوپر والی ہا والی حمزہ والی. حمزہ والی پڑھی ہے نیچے والی. بھائی حمزہ والی پڑھی ہے. ہمیں ہی آپ یوں کر رہے ہیں نہیں نیچے والی. آپ یہ بتائیے میرے بچے نیچے والی پڑھی ہے اوپر والی پڑھی ہے. حمزہ زبرا یہ والی پڑھی تھی. جی یہ والی پڑھی ہے. جی قاری صاحب کیا حمزہ زبر آ تو آپ نے سیکھا تھا نا کہ حمزہ پر جب سکون آئے گا تو اس سے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. آپ نے جھٹکا دینا ہے آ ایسے زور سے. جی ایسے. اب آئین پڑھیے. ہاں آ نہیں آ ای او. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قاری صاحب کل ہم اس تختی کو کمپلیٹ کریں گے. سبق کو سبق نمبر 11 کل کمپلیٹ ہوگا. آج کچھ اذکار کی طرف آ جائیں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی آج بہت ہی پیاری آسان دعا ہے. ویسے کل بھی ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے جلدی دعا یاد کر لی تھی. امید ہے آج بھی یہ دعا جلدی یاد کر لیں گے. میں 2 مرتبہ پڑھاتا ہوں آپ پھر اس کا آپ نے پڑھ کے سنائیے گا. پھر اچھی ادائیگی سنانی ہے. جی سونے سے پہلے کی دعا. صحیح ہے. جب ہم سونے لگیں تو اس وقت ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے اور دعا پڑھ کے سونی ہے. جی پڑھیے اللہم بسمک اللہم بسمک اموت و احیا اللہم بسمک اموت و احیا. اچھا یہ دعا ہم آپ لوگوں سے کل سنیں گے. ٹھیک ہے قاری صاحب کل کچھ لے کر آئیے گا. اس کی پریکٹس کرنی ہے. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس والے سیگمنٹ کو ہم اختتام کریں گے. جی کالز ہیں. میرا نام محمد تاریہ ہے. میں چشمہ میاں والی سے بات کر رہی ہوں. میں آنائیں لگاؤں گی. ہر طرح یہ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور اہل جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ہر جو ہے نبی جنتی جنتی جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ ماحول بنا دیا بھائی. نعرے لگا دیا آپ نے. زبردست. اچھا کام کیا ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سہاد تاریہ ہے. میں مبر خاص سے عرض کر رہی ہوں. اسلام فار کڈس میں میری 6ٹھی مرتبہ کال ہے. میں نے اپنے 10 کزنس کو دعوت دی ہے اور میں نے اپنے دادی دادا کو بھی دعوت دی ہے اور میں نے ٹوٹل 12 لوگوں کو دعوت دی ہے. کڈس ممی چینل. بہت بیوٹیفل بہت بیوٹیفل. 10 کزن اور دادی دادا. کیا مزہ آ گیا. قاری صاحب کون سی شاباش پیش کریں گے ان کو؟ ان کو دیتے ہیں بڑی والی شاباش. واہ واہ بہت بڑی شاباش. چلیں جی بڑی والی شاباش بھی مل گئی اور بہت بڑی والی شاباش مل گئی. زبردست. بہت اچھا کام کیا. اسی طرح آپ نے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. گڈ. بہت مزہ آیا بھائی. آپ کو بڑی والی شاباش ملی. جی آپ نے کل بولا تھا کہ نعرے سنیں گے آج. نعرے یاد کر کے آئے آپ لوگ؟ جی. پھر لیتے ہیں. یوسف بھائی آئیں گے تو انشاءاللہ نعرے لیتے ہیں. جی کوئی ایک اور کال لیں. میرا نام بدت تاریہ ہے. میری آج دوسری کال ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں جی قاف با با جیم دال. جزاک اللہ خیر. واہ بھائی واہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ گڈ ہو گیا. ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح اور درست سنایا. حروف قلقلہ 5 ہیں اور حروف قلقلہ جب آپ 5 پڑھ رہے ہیں تو اب اس میں قلقلہ بھی ادا کرنا ہے. صحیح ہے جی ماشاءاللہ. آپ ادھر ہیں. یوسف بھائی بھی آ گئے. یوسف بھائی آپ بھی آ جائیں گے. تو یوسف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یوں ہوتا ہے.
चलें इनको तो आप अपनी रूटीन तो पूरी कर दें आप। अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम। बारकल्लाहु फीक। अच्छा यूँ होता है कि आज कारी साहब भी साथ हैं, यूसुफ भाई भी आमने सामने हो गए इस अंदाज से, मोहब्बत वाले अंदाज में। तो ये होता है कि जब कारी साहब जा रहे होते हैं कारी साहब को जाने का दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है मेरा कि कारी साहब के साथ और रहें, ये सेगमेंट ख़त्म ना हो। फिर जब आपका ख़त्म होता है ना सेगमेंट, फिर भी दिल की है वो सच बोलना चाहिए, मैं थोड़ा रहें, लेकिन टाइम ये बता रहा होता है दूसरा सेगमेंट भी शुरू करना है, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। यूसुफ भाई कारी साहब को आप रुखसत किस अंदाज से करें? जज़ाकल्लाहु खैरा। कारी साहब आप तशरीफ़ लेकर आए, हमारे बच्चों को आपने कुरान करीम से मुतालिक कवानीन भी सिखाएं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके भी इल्म और अमल में बरकतें। वाह ज़बरदस्त। जी जी प्यारे बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं अकीदे के बारे में, और ये देखें आज हम आपके लिए यूसुफ ये क्या होगा, अकीदा आप ही बताएंगे, ये आपका सेगमेंट है। तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं सेगमेंट जिसका नाम है हमारा जी। यूसुफ भाई क्या कहेंगे, बच्चों को किस तरीके से अपने प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व रखेंगे, क्या सवाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। अपने अकायद की इस्लाह और बेहतरी के लिए हम इस सेगमेंट के अंदर शिरकत भी करते हैं और दूसरों को दावत भी देते हैं। और जैसा कि अभी मैंने कॉल सुनी कि वो बच्ची बता रही थी कि 10 उन्होंने बच्चों को दादा दादी को यानी दावत दी है। कि बात यहाँ तक पहुँच गई है भाई, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि छोटे बच्चे ना दादी दादा तक आ गए हैं। हाँ, बात कर रहे हैं, दादा प्रोग्राम देखना है। वाह भाई, गुड हो गया। तो कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है। इसमें हमारे अकायद व अमाल की इस्लाह है, कुरान करीम पढ़ने का तरीका है, उसके कवानीन है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें आप सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जन्नत से मुताल्लिक कुछ सीखा था। आज पहले आपको सवाल दे देते हैं, 3 वाला हो जाए ना, गुड हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा, कुछ ऐसा अभी सवाल जो है। अभी जहन में मेरे सवाल है ना वो तो एक ही है, वो है सबसे आला जन्नत कौन सी है? सबसे आला सबसे आला जन्नत कौन सी है? जन्नतें कितनी हैं और सबसे आला जन्नत? अच्छा ये भी कर लें कि उस आला जन्नत की खास बात क्या है? 3 बातें हो गई ना, फिर आ गए ना 3। हाँ ना, इसीलिए मैंने 3 कर दिए ना। नंबर 1 सवाल क्या? बैठ तो जाओ मेरे बच्चे, ये ऐसे जोश में आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है। भाई माशाल्लाह इनकी इन्वॉल्वमेंट है ना, तवज्जो के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो याद भी बस नहीं चले ना, बात बजे कुर्सी पे खड़े हो जाए हमसे पूछ लें, बैठ जाओ मेरे बच्चे। ये 4 बच्चे हैं लेकिन माशाल्लाह एक एनर्जी के साथ प्रोग्राम करने में हमें भी एक मज़ा आ रहा होता है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल बना होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा पहला सवाल ये है प्यारे बच्चों, क्या है पहला सवाल? जन्नतें नहीं 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 नहीं, पहला सवाल ये है कि जन्नतें कितनी हैं, बता दें। जन्नतें 8 हैं। सबसे आला जन्नत कौन सी है? दूसरा सवाल। जन्नतुल फिरदौस। अच्छा जन्नतुल फिरदौस आला क्यों है, किस वजह से? आप हामिद साहब दोबारा बता दें। क्योंकि उसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर तशरीफ फरमा होंगे। अच्छा इस सवाल को उसको फजीलत मिल गई कि जन्नतुल फिरदौस आला क्यों है की वजह यूं कर ले कि उसकी खास बात क्या है? जन्नतुल फिरदौस की खास बात क्या है? जन्नतुल फिरदौस की खास बात क्या है? तो ये 3 बातें हो गई। पहला सवाल का जवाब 8। दूसरे सवाल का जवाब जन्नतुल फिरदौस। और तीसरा सवाल कि इसकी खास बात क्या है? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला हमें पड़ोस नसीब फरमाए, आका का पड़ोस मिल जाए। जन्नतुल फिरदौस में हमारे वालिदैन को, हमारे रिश्तेदार जो हैं और जितने भी आशिकान रसूल हैं उन तमाम का दाखिला हो। कहाँ पर हो दाखिला? अच्छा जी, जन्नत में जब जाएंगे तो क्या पढ़ते हुए जाएंगे? एक शेर है, अमीर सुन्नत का एक शेर है कि जन्नत में दाखिला होगा इस शान से होगा। कोई शेर सुना दे कोई। हिंट्स दे दूं? उसमें तो खुल्द में, और दे दूं हिंट्स? होगा हमारा, और दाखिला हाथ खड़ा करना है। अब ये शेर सुनाना है, जोश में सुनाना है। कौन है? हामिद साहब
آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر خلد کھڑے ہو میں کر ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. عزیر مائک تو ہے نہیں, پینسل کوئی مائک بنا لیا عزیر نے؟ جی ماشاءاللہ. تو کوئی نعرہ لگا دے, نعرہ رسالت, جس کی تیز آواز ہو. مجھ سے لگوائیں, میں تیز لگاؤں گا. عزیر تیز آواز میں, ٹھیک ہے. نعرہ رسالت ہم سب کہیں گے یا رسول اللہ. جی عزیر یا رسول اللہ. جی ہاں, نعرہ بھی لگا سکتے ہیں, نعرہ رسالت. اس کو کھینچنا ہے, نعرہ. دیکھیں جوش میں, ٹھیک ہے. کون ہے مجھ سے لیں؟ سراج صاحب آپ کی طرف آ. نس نظر آ گئی یہاں پہ, ایک نس ایسا جوش میں تھا. اتنی بھی زیادہ تیز آواز میں نہیں لگانا کہ گلا ہی بیٹھ گیا, کیونکہ پروگرام بھی چلانا ہے, کل بھی آپ نے آنا ہے. حامد صاحب آپ کی طرف. یا اور کون باقی رہ گیا؟ شانی صاحب. واہ بھائی واہ, جوش میں ہیں بچے, جوش میں بھی ہیں, ہوش میں بھی ہیں. اچھے انداز سے نعرے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہر صحابی نبی والے بھی نعرے آپ لوگ سنیں گے. اختتام پہ یا بیچ میں کبھی لے لیں گے. جی یوسف بھائی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, ہم نے 2 دن جنت کا تذکرہ سنا, اب دوزخ کا ذکر سنیں گے کہ اس کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں اور ہمارا اسلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو دوزخ یعنی اس کو عربی میں جہنم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جہنم بھی ہے, سقر بھی اس کا نام ہے, اور جہنم کے بھی کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ جو جہنم ہے یہ ایک مکان ہے. جہنم ایک مکان ہے جو اللہ پاک کے غضب کی جگہ ہے. جہنم ایک مکان ہے, پڑھیں, جو اللہ پاک کے غضب کی جگہ ہے. غضب سمجھتے ہیں؟ غضب کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ نہیں سمجھتے. غضب بھائی جس سے ہم کہتے ہیں نا غصہ, بہت زیادہ غصہ, ناراضی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, قہر, غضب, جلال, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جلال, غضب, ناراضی, اس کے عذاب کی یہ جگہ ہے. اور اللہ پاک نے یہاں پر مختلف قسم کے عذابات تیار کیے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ دیکھیں آگے آپ کو بتائیں نا, جہنم میں گناہگار اور غیر مسلم داخل ہوں گے. گناہگار اور غیر مسلم اس میں داخل ہوں گے. تو جو مسلمان ہوں گے لیکن اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے, اللہ پاک کے احکامات کو, فرائض کو نہیں مانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کرتے رہے, اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام نہیں کیے, تو ان گناہ گاروں کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. اور جو غیر مسلم ہوں گے ان کو بھی اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. لیکن ان دونوں میں بھی خاصا فرق ہے. یعنی ایک تو گناہ گار ہے جو مسلمان تھے, ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے لیکن گناہ گار, ان کو بھی اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. مگر جن پر خاص رحمت ہو گئی, ان کو شفاعت نصیب ہو گئی, تو وہ داخل جنت ہو جائیں گے, اللہ پاک ان کے گناہ معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. ہاں یہ بھی ممکن, تو یہ ممکن ہے. اچھا, اب گناہ گار جو ہے وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں, غیر مسلم بھی جہنم میں جا رہے ہیں, لیکن ان دونوں میں بڑا نافرمان کون ہے؟ بھائی مسلمان گناہ گار ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے رپلائی کرنا ہے, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مسلمان گناہ گار ہے اور ایک غیر مسلم ہے جو اللہ پاک کو مانتا ہی نہیں ہے. ایک اللہ پاک کو مانتا ہے, نماز مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. اللہ پاک کو مانتا ہے لیکن اس کے احکامات کو نہیں مانتا. اچھا, ایک شخص ہے نا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں میں بڑا گناہ گار کون ہوا؟ غیر مسلم. غیر مسلم. آپ کیا کہیں گے؟ غیر مسلم. جی حامد بھائی. غیر مسلم. بھائی ان دونوں میں بڑا گناہ گار تو غیر مسلم ہے, بڑا نافرمان تو غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جو گناہ گار ہوں گے نا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا, یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنی سزا بھگتیں گے جہنم کے اندر.
ہر گناہ کی ایک سزا مقرر کر دی گئی ہے نا, اس گناہ کی یہ سزا, اس گناہ کی یہ سزا. اب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے, عذاب بھگتیں گے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن بالآخر جب ان کے گناہوں کے برابر ان کو عذاب مل جائے گا نا, تو اب اللہ پاک ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے. یعنی ایک اس طرح کی میں نے عبارت پڑھی تھی شاہ صاحب کہ وہ ابھی نا اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جنت میں جانے کے قابل نہیں, تو اب جب ان کو عذاب دے کر ان کے گناہوں کو جلا دیا جائے گا, ان کو پاک کر کے اب جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, جو غیر مسلم ہے نا, جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ ہمیشہ 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 انلیمیٹڈ ٹائم جہنم کے اندر رہیں گے. اٹس مین یہ کہ کبھی بھی وہ جہنم سے نکل نہیں سکتے, ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم کے اندر رہنا ہے. جو غیر مسلم ہیں انہوں نے, تو اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے نا. ایمان لے کر جانا ہے, ایمان دنیا سے لے کر جانا ہے. امیر اہل سنت کی تعلیمات میں آپ کو بہت بڑی, پیارے بچوں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ویورز ہیں, ایک بہت بڑی امیر اہل سنت کی تعلیمات کا حصہ آپ کی ترغیب اور آپ کی جو گفتگو ہے یا آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں, تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امیر اہل سنت ایمان کی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر فرماتے ہیں. اپنی, اپنے مریدوں کی, اپنے متعلقین کی روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے, دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرمائے. تو اسی لیے نا کہ ایمان پر اگر موت ہے تو داخلہ جنت ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایمان پر موت نہیں ہے تو اللہ نہ کرے دوزخ میں جانا پڑ گیا. اور دوزخ کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے. وہ اللہ تعالیٰ, یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف ہے نا, سب کو بھی جمع کر دیا جائے, پھر بھی دوزخ کے سب سے کم ترین عذاب کے برابر نہیں پہنچ سکتی. کیونکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ جب جہنمی کو جو ہے نا آگ کے جوتے پہنا دیں گے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کھانے کی ہنڈیاں کیسے ابلتی ہے, کھانا پک رہا ہوتا ہے کیسے ابل رہی ہوتی ہے, ایسے اس کا دماغ ابل رہا ہو. اب یوسف بھائی, یہ ایک سب سے ہلکا عذاب تو کل جنت کے بارے میں سنا تھا, آج جہنم کے بارے میں سن رہے ہیں نا. اب یہ جہنم میں کیا کیا گناہ کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. کیا کیا گناہ ہے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے تو بچے ان باتوں سے بچیں. اگر جھوٹ بولیں گے تو نہیں. یوسف بھائی دیکھیں, اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سوال کا جواب. جب جنتی اور جہنمی موجود ہوں گے, جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں. ٹھیک ہے. اب جنتی جہنم والوں سے سوال پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر, ان سے پوچھیں گے بھئی تم جہنم میں کیوں چلے گئے, سوال پوچھیں گے. تو ان کا ایک جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک نے کئی آپ کہہ لیجئے کہ اعمال کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے. کئی اعمال ایسے برے ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں کر دیا گیا ہے, جن کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. حرام کمانا, کھانا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, نماز کو ترک کرنا, روزے کو ترک کرنا, یہ ایسے کام ہیں دھوکہ دہی کرنا, وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے. جی جی, بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو دیکھیں, اس جہنم کے اندر گناہگار جا رہے ہیں اور غیر مسلم داخل ہو رہے ہیں. اس کے مختلف طبقات ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جہنم کے اندر آگ ہوگی نا, دوزخ کے اندر کس چیز کا عذاب ہوگا؟ آگ کا عذاب. لیکن آگ کا عذاب تو ہوگا, لیکن آگ کی وجہ سے جیسے روشنی ہوتی ہے نا, ایسے روشنی نہیں ہوگی. ہماری دنیا میں آگ جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے نا, لیکن ادھر آگ جلے گی تو روشنی نہیں. یہ دیکھیں ہم نے تیسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ جہنم کی آگ پہلے سفید تھی. پہلے کیا تھی؟ سفید. اللہ پاک نے اس کو 1000 سال تک بھڑکایا, 1000 سال تک جلایا. اس کے بعد وہ کیا بن گئی؟ سرخ ہو گئی. سرخ سمجھتے نا, ریڈ کلر کی ہو گئی, لال کلر کی ہو گئی. جیسے ہماری ابھی دنیاوی آگ, ہاں ریڈ کلر کی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ریڈ کلر کی ہو گئی. ٹھیک ہے, لال کلر کی ہو گئی. پھر 1000 سال تک اللہ پاک نے جب جہنم کی آگ کو جلایا
اور بھڑکایا تو کون سے کلر کی ہو گئی؟ काले कलर की। سیاہ ہو گئی, بلیک کلر کی ہو گئی. آپ کو یہ دیکھیں بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے نا, بلیک. اب اس میں روشنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں بھی اگر اندھیرا ہو جائے تمام لائٹوں کو بند کر دیا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اب جہنم کی آگ جلے گی تو اس سے اندھیرا نکلے گا, روشنی نہیں نکلے گی. تو ایک تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا, پھر یہ انسان کے جسم کو جلا رہی ہوگی. یہاں تک آتا ہے کہ دنیا کی آگ, دوزخ کی آگ کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ میں داخل نہیں کرنا. دنیا کی آگ بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کی, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ میں داخل نہیں کرنا. وہ دوزخ کی آگ اتنی شدید ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ان اعمال سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے جو دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں پیارے بچوں, ہم آج اس لیے اس ٹاپک کو بھی لے کر آئے ہیں, صرف مقصود ڈرانا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں عقیدہ سکھانا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, دوزخ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, دوزخ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے یار جہنم میں جا کر دیکھ لیں گے کیا ہو گیا. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اگر توہین کر دی, اس کا مذاق اڑا, اس کو ہلکا. یہ یاد رکھیے ویور جو ہمارے پیارے بچوں, آپ ہمیں چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہاں مقصود ابھی محض ڈرانا صرف آپ کو نہیں ہے, ایک ہم جو یہاں آپ کو یہ بات ریئلائز کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مذاق نہیں اڑا سکتے, آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. دوزخ کے عذاب کا انکار کرنا کفر, اچھا دوزخ کے عذاب کی وہ کرنا, توہین کرنا, مذاق اڑانا, اس کو ہلکا جاننا. ہاں ڈرتا نہیں ہوں بھائی, کیا ہو گیا, دیکھا جائے گا مرنے کے بعد, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زبان سے دیکھ لوں گا, نہیں کرنا. اچھا یوسف بھائی یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے کہ آنکھ کا ہی عذاب ہے ادھر یا آنکھ اس میں دیکھیں اور بھی کوئی غالب عذاب تو آنکھ کا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے, ٹھنڈک کا بھی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایسا مظہر ہے پیارے بچوں کہ وہاں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے, وہاں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے. اب ٹھنڈک کا عذاب کیسے ہے بھئی, برف کے اوپر تھوڑی دیر آپ ہاتھ رکھیں یا تھوڑی دیر کے لیے برف کو آپ ہاتھ میں رکھیں گے نا, تو اس تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو برف کو جو نا اپنے ہتھیلی سے ہٹانا. اسٹوڈیو میں ابھی ایسی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب جب زیادہ دیر ایسی چلے گا کولنگ بڑھ جائے گی, ٹھنڈک بڑھ جائے گی, پھر آپ ہی بچے یوں کرنے لگے. بھئی وہ کولڈ اسٹوریج دیکھ لیں شاہ صاحب, جہاں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں, جہاں مردوں کو بھی رکھتے ہیں, اس کے علاوہ مختلف برف خانے ہوتے ہیں, وہاں دیکھ لیں, وہاں کوئی مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے, اتنی زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نا. انسان بہت نازک ہے, نہ وہ گرمی برداشت کر سکتا ہے نہ سردی برداشت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. سردی زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار کب سردی ختم ہوگی, یار یہ اتنی زیادہ سردی ہوگی, سردی بھی برداشت نہیں, گرمی بھی برداشت نہیں. آج کل تو گرمی چل رہی ہے, تو گرمی کب ختم ہوگی, پھر بارش کی دعا مانگ رہے تھے, پھر بارش ہونے لگی تو بارش کب ختم ہوگی. تو اب یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھنڈک کا عذاب بھی رکھا ہے. جی, تو وہ اللہ تعالیٰ مختلف گناہ گاروں کو ٹھنڈک کا عذاب بھی وہاں پر دے گا جو ان سے برداشت نہیں ہو سکتا. دعا کرنی چاہیے, کیا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں جہنم کی آنکھ. بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے, میں نے حدیث پاک پڑھی شاہ صاحب, حدیث پاک میں ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا, ہاں مانگتا ہے بھئی پناہ, یہ اللہم اجرنی من النار, ہمارے شجرہ قادریہ میں بھی, شجرہ طاری میں بھی 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار, فجر و مغرب کے بعد پڑھیں اللہم اجرنی من النار, پڑھیں ذرا اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. یوسف بھائی ماشاءاللہ دعائیں بھی چل تو رہی ہیں, اور آپ یہ اس کو کمپلیٹ کریں کہ یہ جو روزانہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی, تو جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پناہ مانگ رہا ہے, مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے, تو اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. جہنم بھی یہ کہتا ہے سبحان اللہ, اگر اس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو جہنم بھی کہتے ہیں اس سے, یہ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دے. تو ایک کاش ایسا ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہ فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ مرشد کے صدقے میں, غوث پاک کے صدقے میں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہاں جائیں گے, مدینہ پاک میں, جنت میں, کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. کچھ کالز ہیں یوسف بھائی؟ جی دوست میں جائیں گے. انشاءاللہ جنت الفردوس میں آئیں گے. جی کالز ہیں. میرا نام مریم اتاریہ ہے, جی مریم میں باجی, کی شہر پونا سے عرض کر رہی ہوں. پونا سے. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت الفردوس.
کتنے پیارے انداز سے، کس طرح انہوں نے کال کی؟ ذرا زہیر بھائی بتائیے اچھے طریقے سے. کس طرح انداز بتائیے. میرا نام ماشاء اللہ عزیر کا بھی ایک اپنا انداز ہے. آپ نے گڈ گڈ کرنا ہے، اب والی کال جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال دیں. میرا نام حسن ساجد ہے. میں ٹیکسلا سے بات کر رہا جی ہوں. حضرت. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آپ ہو کے گیا. سوال کا جواب یہ ہے جنت 8 ہے اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. جزاک اللہ خیرہ. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل. جی 2 باتوں کے جوابات دیے تو کیا کہیں گے ہم سب؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. گڈ 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 گڈ. جی گڈ گڈ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گڈ گڈ ہو گیا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام سید حسان رضا ہے. حسان میں رضا. حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو جی مجھے بھائی. آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا شکریہ. ہے. مہربانی. میں آپ کو نعرے سناؤں گا. سنا دیجیے جی. اور صاحب یہ نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. عثمان اور علی جنتی جنتی. نعرہ حیدری یا علی. مدی چینل ہمارا مدی چینل. واہ بھائی واہ، بڑے اچھے انداز سے نعرے لگائے. آپ نے نعرے سنائے اور ہم نے جواب سنائے. زبردست. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عمر رضا تاری ہے. عمر رضا. میں باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. آج میری چوتھی کال ہے. چوتھی کال. آج کے سوال کا جواب ہے جنت الفردوس. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ. آپ کیا کہیں گے؟ جی سر. آپ نے آج ایک بار بھی مدینہ مدینہ نہیں بولا. آج ایک بار بھی نہیں بولا. چلیں بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ زبردست. لیکن جواب بھی تو 3 پڑتا نا، مدینہ مدینہ والا. چلیں جی فرمائش آئیے، ہم سب مل کر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کال لیتے ہیں پھر ہم اس میں مدینہ مدینہ کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا فرمائش ہے؟ شاید میرا دوست تھا. شاید دوسری کال تھی نا اس کی. چوتھی کال تھی. چوتھی. شاید یہ میرا دوست تھا. آپ نے دعوت دی تھی ان کو؟ جی. ارے واہ بھائی واہ. جن کو دعوت دی تھی وہ کال بھی آ کر گیا رہے آپ کے. زبردست. کل بھی اس نے شاید کال کری تھی پیارے انبیاء میں. وہ بتا رہا اچھا تھا. واہ بھائی واہ. وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. شانی کے دوست ہیں، کچھ حامد کے دوست ہیں. ان لوگوں کے دوست پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو مجھے امید ہے. اب ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہیں اس طرف. جی میرا نام ماریہ تاریہ ہے. ماریہ. میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں. جی. میں آپ کو ہمارا اسلام سیگمنٹ میں سوال کا جواب بتاؤں سنا گی. دیجیے جی. جنتیں 8 ہیں. سب سے جنت اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. Good. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. کس مدنی چینل. اب تو ان کا حق بھی بنتا ہے نا. ماشاء اللہ زبردست. ماشاء اللہ زبردست. گڈ گڈ. اب کیا کہیں گے؟ مدینہ مدینہ کر. مدینہ مدینہ. ایک مرتبہ سب کرتے ہیں مدینہ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پہ بچے دیکھ رہے ہیں. اب یوسف بھائی کیسا ماحول بنا ہوا ہے. زبردست زبردست. ویل ڈن. یہ بھی ایک نیا آ گیا. جی ایک اور کال دیں. میں اسماء طاریہ سے اسماء بول باجی. رہی ہوں. پیارے عابد انکل آج میری چھٹی کال ہے. ٹوٹل 8 جنتیں. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. کیا ادائیگی تھی، کیا بولنے کا انداز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ان کو کون کہے گا مدینہ مدینہ. ہم بڑھتے ہیں حامد صاحب کی طرف. حامد صاحب. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ بہترین. گڈ گڈ. ارے واہ جی. گڈ گڈ بھی مل گئی. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. آپ کا دل چاہ رہا ہے بولنے کا بہت، مجھے لگ رہا ہے دل چاہ رہا ہے. چلیں ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ کہہ دیے گا. ٹھیک ہے جو بھی ہو. جی میرا نام سید محمد ارسلان عمران شاہ ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میں مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا طالب علم ہوں. واہ بھائی واہ. میں نے آج 15 لوگوں کو دعوت دی ہے اور یہ میری 5ویں کال ہے. آپ نے جو سوال دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی بھائی سراج صاحب آپ کی طرف آ جائیں گے.
माशाअल्लाह, जी गुड गुड, बेहतरीन, मदीना मदीना। चलें जी, मदीना मदीना हो गया। यूसुफ भाई, इस सेगमेंट को हमने इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, और मजीद क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ हमें मदनी फूल दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, हम वो सुन रहे थे कि उन चीज़ों से हमें बचना है कि जो जहन्नम में ले जाने वाली हो, ताकि हमारा जो है जो सेगमेंट करने का मकसद है उस पर भी एक तरीके से हमें वो हासिल हो सके, फ़ायदा हासिल हो सके। और दूसरी बात है कि इन अकायद को हमने याद रखना है। यानी हम जो अकायद 2-2, 3-3 करके पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, हाँ, दो बातें इनको सीखनी, लेकिन याद रखना है। ध्यान में बैठे। अब ज़रूरत है कि हमने जो भी पढ़ा है, किस किसने लिखा है ये आज? हामिद साहब, आपने शायद लिखा है, आपने लिखा है उज़ैर? आज आपकी बातों में शामिल है। बातों में शामिल है, लिखा नहीं है। ये जो लिख लेते हैं ना, तो लिखने के बाद घर पे जाके रिवाइज कर लें, भाई बहन को सुना दें, वालिदैन को सुना दें, दादा दादी को सुना दें। वैसे काफी कुछ याद भी इससे होगा। ये होगा कि इंशाल्लाह ताला वो जितना रिवाइज होता रहेगा इतना हमारे ज़हन में कल जो है जुमेरात का दिन है, तो कुछ पुरानी बातों की भी दोहराई लेकर आए, ताकि वो जो अकीदे हैं शुरू में हमने पढ़ाए थे पहली एपिसोड में, वो भी ज़हन से ना निकल वो जाए, भी ज़हन रिवाइज से ना होता निकले। रहे। तो कल रिवाइज करवा दें यूसुफ भाई, क्या कहते हैं? ठीक है, कल आपसे सवालात होंगे तो आपने थोड़ा देख कर आना है। ठीक है, आपसे यूसुफ भाई पूछेंगे क्या क्या बातें हम पढ़ चुके हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। अस्सलाम व माहौल यहाँ पर यूँ बन जाता है, बरकातुहू। यूँ माहौल बन जाता है, तो मुझे तो यूँ लग रहा है आने वाले वक्तों में ना ये बच्चे प्रोग्राम कर लेंगे, हैं जी? जी और जी बोल रहे हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, यूँ कर रहे हैं, ठीक है जी, आप चले जाइए। बड़ा वाला कर लेंगे, बड़े वाला प्रोग्राम कर लेंगे, फिर ये वाला प्रोग्राम ये कर लेंगे। तो यही है, आने वाले वक्तों में यही बच्चे इधर आकर प्रोग्राम करेंगे और अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। कि अब प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं एक और मरहला, जिस मरहले का नाम है महफिल नात। बच्चों की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों की महफिले, जी बच्चों की महफिले। इसमें हमारे साथ नात खां बच्चे होते हैं। इनके नाम की तरफ चलते हैं। कौन कौन बच्चे हैं हमारे साथ नात खां? कुछ नाम बताइए अपना। अनस रज़ा तारी। अनस रज़ा तारी। आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या है? नात खानी पढ़ते बस नात खानी कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं हो रहा? कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक पढ़ते हैं। कहाँ? अभी भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं, क्या है? कर लिया हिफ्ज़ कर लिया। कहाँ से पढ़ा है? मदरसे से। माइक माइक करीब मेरे बच्चे। मदरसतुल मदीना। अच्छा, हिल हिल के क्यों बोल रहे हैं? आदत है। आदत ख़त्म कीजिए, ठीक है? जब बात करेंगे नात में तो चले आप झूम झूम के आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बातें झूम झूम के क्यों करेंगे? मेरा नाम अनस अत्तारी है, मैं मदरसा मदीना में पढ़ता हूँ, तो इस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, जो जैसा स्टाइल है उस स्टाइल में बात करना चाहिए। जी आपकी तरफ आएंगे जी। मोहम्मद हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा तारी। क्या करते हैं भाई आप? कुरान पाक पढ़। कुरान पाक पढ़ते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला जल्ले अज़ल कंप्लीट फरमाए। जी फरीद आलम। आलम क्यों बोलते हैं भाई आपको? आज कुछ ये बात हो जाए। आलम यानी जहां। आलम जहां, पूरा जहान है आप में। ठीक है, फिर लगता होगा आप लोगों के नाम के साथ ना, मोहम्मद फरीद आलम अत्तारी, ये है। ठीक है, अत्तारी का लफ्ज़ भी जो आपकी निस्बत है उसको ज़ाहिर क्या करें। कोई नए नाम खाएँ आज प्रोग्राम में? जी बच्चे, नाम क्या है? मोहम्मद तलहा। तलहा। आप क्या करते हैं जी तलहा कादरी? कुरान। कुरान पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? सतुल मदीना। कहाँ? यूँ क्यों? क्या मदरसा मदीना? कहाँ मदरसा मदीना? मदरसतुल मदीना में। कौन से हाल है जी? कौन से मदरसा मदीना? पाकिस्तान में ही है या इंग्लैंड वगैरह में पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? पंजाब में? पंजाब से तो नहीं है? फैज़ान मदीना में। फैज़ान मदीना में। कहाँ है फैज़ान? करीब में ही आपका मदरसा। आजकल तो छुट्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन ये छुट्टियाँ हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना सबक भी पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप मदरसे में जाएँ तो फिर काट साहब फिर पहली तख्ती से लगा दें, आप तो भूल कर आ गए। तो स्कूल का भी पढ़ें, मदरसे का भी पढ़ें, ट्यूशन का भी पढ़ें, और मदनी कायदा तो हम पढ़ा ही रहे हैं, कुरान पाक भी आप पढ़ें, बल्कि कुछ सूरतें हिफ्ज़ कर लें, ये अच्छा हो जाएगा। तो ये सेगमेंट है बच्चों की महफिल नात, जिसमें बच्चे नातखानी करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज कौन पढ़ना शुरू कर रहा है? इब्तिदा किससे हो रही है? आप पढ़ेंगे जी? चलें जी, आज तलहा से हम शुरू करते हैं।
کالز بھی ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ کالز بھی کر رہے ہوں گے, اور یہاں پر ہم ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. جی کچھ کالز لے لیں بچوں, یا آپ لوگوں کی طرف آ جائیں. آہستہ آواز آ رہی ہے, کالز لے لیتے ہیں. جی جی کچھ کالز دے دیجیے. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فوکس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی انس بھائی کیسا پڑھا؟ اچھا پڑھا ماشاء اللہ. بلوا لیں پھر ان کو. نہیں چلیں جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حسن ہے. میں گجرات سے بول رہا ہوں. آج میری پہلی کال ہے. میں نے اپنے 5 کزنوں کو دعوت دی. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. لکھ رہا ہوں نعت سرور, سب گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر, سب گنبد دیکھ کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہترین, بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی آپ نے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام مریم فاطمہ ہے. میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. آپ بھی چاہتی ہوں مجھے بچوں کی نقل بہت اچھی لگتی ہے. میں آج آپ کو کچھ ٹائٹل کلام سنانا چاہتی ہوں. ٹائٹل کلام. مریم کی باتیں مریم کی باتیں, سنو سنو دیکھ کو کیا کیا بتاتی ہے, ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. مریم مریم کی باتیں, صبح کو جب نیند سے جاگے جب آتے ہو تیرا نام, یا اللہ تیری ذکر سے دل اپنا ہے تمام. بچوں کی شان غلام رسول, غلام رسول کا مدنی پھول آیا, مدنی منا غلام رسول, بانٹتا ہے وہ سب کو مدنی پھول. اچھی اچھی باتیں بتلاتا, سنت آداب سکھلاتا, غلام رسول کے مدنی پھول. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت بیوٹیفل 4 کلام سنائے. ٹائٹل کلام زبردست انداز سنائے, زبردست. پہلا کون سا تھا؟ مریم کی, پھر بچوں کی شام, پھر غلام رسول کے مدنی, پھر 3 تھے. ہمارا بھی سنا دیں, ہمارا ٹائٹل کلام جو تھا ہمارا بھی تو سنا ہے جس پروگرام میں کال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, آئندہ ہمارا بھی پڑھ دیے گا. ٹھیک ہے بچوں, یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے دلچسپی کے ساتھ. اب کچھ کلام کی جانب بڑھتے ہیں. کون سنا رہا ہے بھائی؟ اب انس بھائی, زبردست, گڈ. کون سا کلام ہے؟ تو کو جا من کو جا. اچھا چلیں جی پڑھیے.
بھٹکی ہوئی پیاس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام سب انبیاء میرے آقا امام سب انبیاء نام پہ جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا واہ بھائی واہ زبردست زبردست بہت اچھی تیاری چل رہی ہے آپ لوگوں کی ہیں نئے نئے کلام آپ لوگ اس منچ پر آ کر اسلام فور کڈس میں پڑھ رہے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے اور بہت خوبصورت انداز سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے محنت بھی کرتے ہوں گے انس بھائی ہوتی ہے محنت ہوتی ہے یا پھر یہیں پر ہی آ کے بس جو دل چاہ پڑھ دیا کچھ تو بولیں ہوتی ہے ہیں فرید بھائی اس طرح यहाँ पे आकर मेहनत करते हैं اچھا और ग्रुप में भी मशवरा कर लेते हैं جی ہاں ایک گروپ بنا ہوا ہے کیا پڑھنا ہے اس میں تو ہم بھی اس گروپ میں ہوتے ہیں جی ہاں وہ کلام سناتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم پہلے سن لیں ایک پوری مجلس بنی ہوئی ہے ہمارے علی نواز بھائی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب ہیں ہمارے وہ ہوتے ہیں حامد بھائی ہوتے ہیں پھر ایک پوری ٹیم ہے جو کیمرہ مین ہے یہ دکھاتے ہیں تو ہم نظر آتے ہیں پھر جو پی سی آر میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے نظر نہیں آتے لیکن پورا پروگرام جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو سب کی محنت ہے یہ نہیں کہ صرف میری محنت ہے یا ان کی محنت ہے یہ دو یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں یہ نہیں بیٹھیں تو کرسی خالی رہے گی تو آپ کی بھی ایک محنت ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کی بھی محنت ہے استاد تو استاد جب ہے نا جب شاگرد ہیں جب شاگرد ہی نہیں رہے تو استاد کہاں سے رہیں گے تو پڑھنے والے ہیں
جو سننے والے ہیں، کال کرنے والے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، کسی بھی انداز سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ. آپ نے اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت کو عام کرنا ہے. تو بچوں نے ماشاءاللہ ڈائری بھی بنائی ہوئی ہے، ڈائری میں اپنے کلام لکھتے ہیں. کچھ میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. بارش ہو رہی ہے بھائی علاقے میں آپ لوگوں کے؟ کچھ تو ہو رہی ہے بارش. بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور بارش ہوتی ہیں تو ایک مزہ آ جاتا ہے نا. بعض بچے بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو بعض بچے جو ہے نا وہ شعر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ خراب لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو کہ بارش میں گانے چلا دیتے ہیں. کیا چلا دیتے ہیں؟ وہ بارش والے گانے چلا رہے ہوتے ہیں جو بارش میں ہیں، بارش کا لفظ آ رہا ہے. لیکن ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں مدینہ یاد آتا ہے. نہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ہے، ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟ مدینے کی طرف دیکھنا ہے. نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. تو ہم کچھ ایسے لفظ میں آپ لوگوں کی جانب بڑھا رہا ہوں. آپ نے ایسے شعر سنانا ہے جس میں لفظ آتا ہو برسات. برسات، برسات یا پھر برستی. چلیں برستی لے آئیں. نہیں آ رہا؟ برستی گئی باران رحمت حرم میں، برستی گئی باران رحمت حرم میں، تمہیں زاب زر سے نہاتا رہو میں، تمہیں زاب زر سے نہاتا رہو میں، سدا ماحول فراہم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب نے مل کے وہ شعر اٹھانا ہے. بارش ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز پہ ایک نکھار آ جاتا ہے. جب درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، وہ بھی نکھرے نکھرے نظر آ جاتے ہیں. ہر چیز کی جو ہے سمجھ لے دھلائی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، اور وہ باہر کا ایک منظر بڑا دلکش منظر ایک نظر آ رہا ہے. بارش برس رہی ہے، مدینے میں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر، ٹھیک ہے، ویسی رحمتوں کی برسات ہے. ٹھیک ہے، بارش برس رہی ہے، وہ چوم رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کو، ٹھیک ہے، گنبد خضرا کو چوم رہی ہے. تو اب کوئی ایک ایسا کوئی شعر بتائیے کہ جو اس منظر کی عکاسی کرتا ہو، یعنی یہ منظر اس میں آ رہا ہو کہ گنبد خضرا پہ بارش برس رہی ہے اور ہر چیز جو ہے سہانا سہانا ایک منظر ہے. آپ کیا پڑھیں گے اس موقع پر؟ حسان کیا پڑھیں گے؟ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. چلیں آپ بھی دوسرا شعر بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک اور ہے، چلیں یہ بھی چلے گا. برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زبردست زبردست. جب بارش ہو رہی ہے اور آقا کا مدینہ ہے اور سہانا سہانا ہو گیا آقا کا مدینہ، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، بادل گھرے ہوئے ہیں اور بارش برس رہی ہے. کون سا شعر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ مدینے میں ہوں تو ماحول بن جائے. جی انس صاحب. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، چلیں جی مل کر پڑھیں گے سب. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बारिश हो, मदीने की बारिश अल्लाह ताला नसीब कर दे, खाने काबा की बारिश अल्लाह ताला नसीब कर दे, और ये रहमत वाली बरसात हो और मदीने में हो तो मज़ा आ जाए। मदीने शरीफ की बारिश देख लें, मुर्शिद के साथ देख लें तो मज़े को भी मज़ा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट हुआ इस जगह पर इख्तिताम। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माजिद भाई की आमद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं माजिद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तशरीफ आलमीन। रखें प्यारे बच्चों। अल्लाह कुल्ली हाल। आप खैरियत से शाह साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सेगमेंट का नाम है, ज़रा जोश के साथ, सेगमेंट का नाम है, हाँ, जैसे नात में आवाज़ आती है ना, ऐसी ही तरह बातों में, गुफ्तगू में शामिल हुआ करें। आपने सिर्फ नात खां नहीं बनना है, आपने क्या बनना है? मुबल्लिग भी बनना है और कारी साहब भी बनना है, मुफ्ती दावत इस्लामी बननी है। ठीक है, आपने अच्छे अच्छे मरातिब आपने हासिल करना है। किसके लिए? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो अंबिया इकराम टॉपिक है, प्यारे प्यारे अंबिया। आज कल हमने किस दो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बात सुनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम और हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, इनकी अदायगी भी बता दें ताकि आज एक काम कर लेते हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं उनसे यही पूछ लेते हैं। वाह, गुड हो गया, कि वो इनकी अदायगी करके बताएं। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम और हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। हज़रत दो नाम मुबारक आपने बताना है, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। और अगर गलती हो गई तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको दुरुस्त करने का कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी। और दूसरा हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, आखिर में आइन है तो इसकी अदायगी पर भी आपने तवज्जो रखनी है। तो आज क्या पढ़ा रहे हैं, क्या किस्सा सुनाएंगे, क्या वाक़ियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में इंशाअल्लाह, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में। प्यारे बच्चों, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह पाक के नबी हैं, और आपका कुरान मजीद में ज़िक्र आया है दो नाम के साथ। किन नामों के साथ? दो नाम। एक तो आपका ज़िक्र इलियास के नाम के साथ आया अलैहिस्सलाम, और एक और ज़िक्र आया है इलियासीन। किस नाम से? इलियासीन। तो ये दोनों नाम जो हैं ये आप ही के हैं। तो इस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। तो इसी तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। किन की औलाद में से? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी समझिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप में से हो सकता है बाज़ को पता भी हो कि आप अलैहिस्सलाम ये वो नबी अलैहिस्सलाम हैं जो अब भी ज़मीन पर मौजूद हैं, जो अब भी ज़मीन पर यानी इस दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं। हैं, ये कहाँ पर हैं लेकिन ये नहीं मालूम। ये नहीं, यानी कि दो नबी अलैहिस्सलाम हैं, दो नबी अलैहिस्सलाम, एक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। ये दोनों अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अब भी ज़मीन पर यानी इस दुनिया में मौजूद हैं। और ये एक और बात आप लोगों को मैं अर्ज़ करता चलूँ, हर साल हज में दो अंबिया किराम शरीक होते हैं। कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? हर साल हज में दो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम हैं जो शरीक होते हैं हर साल। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ठीक है, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दो नबी अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज में शरीक होते हैं। गुड हो गया। तो ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की खूबी है और स्पेशलिटी है कि आप अलैहिस्सलाम अब भी इस दुनिया में ज़मीन पर मौजूद हैं। और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खुशकी में जो लोग और मुसलमान होते हैं उनकी हिदायत के लिए अभी भी मौजूद हैं आप। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ होते हैं? जो समुद्री रास्तों में जो लोग भटक जाते हैं उनकी हिदायत फरमाते हैं, उनकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये जिस कौम की हिदायत के लिए भेजे गए, जिस कौम की हिदायत के लिए भेजे गए, उस कौम के जो शहर था उसका नाम था बाला बक। बाला बक, बाला बक, इसको याद करवा दें। बा आइन लाम ये एक अलग लफ्ज है, और बक जो है ये एक अलग लफ्ज है। बा आइन, आइन है इसमें, बा आइन और लाम, आइन साकिन है, बाला असल लफ्ज है बाला, और बक ये अलग लफ्ज है। ये दोनों अल्फाज का मुरक्कब है, बाला बक, बाला बक, बाला बक। ये एक शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का। और कौन से शहर का नाम है?
کہ جہاں حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، سبحان اللہ۔ جس قوم کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت الیاس علیہ السلام جب قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیونکہ وہ جو قوم تھی وہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتی تھی، وہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، تم اللہ پاک سے ڈرو، تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتی؟ کیونکہ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے پیرنٹس کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ یہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ پیارے بچوں، بالا بک شہر میں اس وقت کنگ تھا ارجب نامی شخص، بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ بادشاہ ارجب۔ کیا نام تھا اس کا؟ الف را اور جیم با، ارجب نامی شخص یہ بادشاہ تھا، کنگ تھا، اور یہ بھی کافر تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ بھی کافر تھا۔ مزید یہ کہ یہ لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتا، ارجب یہ لوگوں کو گناہوں پر فورس کرتا، لوگوں سے غلط کام کرواتا۔ جب اس کو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، تو یہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا کرنے کا؟ قتل کرنے کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ 7 سال 7 ایئرز آپ وہیں رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال آپ وہیں رہے پہاڑوں میں۔ پیارے بچوں، ارجب جو تھا یہ اتنا دشمن بن گیا تھا کیونکہ یہ کافر تھا، اور آپ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف بلاتے لوگوں کو، یہ دشمن بنا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے جو خاص آرمی کے لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح یوں سمجھے ہیں، سپاہی جسے کہتے ہیں، سپاہیوں کو بھیجا آپ علیہ السلام کے پیچھے کہ کسی طرح ان کو ڈھونڈ کے لایا جائے۔ اب آپ علیہ السلام 7 سال تک پیارے بچوں پہاڑوں میں رہے۔ اب وہاں پر جو فروٹ اگتے، جو فروٹ ہوتے وہی کھاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہاں پر مزے کے یوں سمجھیے پھل عطا فرمائے۔ اسی سے ہی آپ نے وہ زندگی جو اپنی 7 سالہ زندگی تھی وہ گزاری، وہ 7 سالہ زندگی گزاری۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت یسع علیہ السلام کے کزن بھی ہیں، حضرت یسع علیہ السلام کے کزن بھی ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام کون؟ جن کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ کسی کو کوئی بات معلوم ہے ان کے بارے میں؟ حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں؟ ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل میں سے ڈر ڈر کے جواب دیا ہے۔ اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں، یہ انداز، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں؟ میں سبحان اللہ کہہ دوں اب بتا رہے ہیں تو، یا پوچھ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، جی کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ حضرت یسع علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ آپ بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ بادشاہ تھے۔ بادشاہ تھے نا۔ تو حضرت یسع علیہ السلام کے کزن کون؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ سارے انبیاء کرام کہاں سے تعلق؟ ایک ہی فیملی سے تعلق، اور سارے اللہ پاک کے نبی۔ تو یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ اللہ پاک جس کی چاہتا ہے نا مدد فرماتا ہے، اور جس کی مدد اللہ پاک فرمائے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو چونکہ ارجب نامی شخص نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے، تو آپ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، آپ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، یا اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ وحی فرمائی۔
پھر اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچایا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ وہ حضرت یسع علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت یسع علیہ السلام تھے۔ جی ہاں، حضرت الیاس علیہ السلام نے ہی آپ علیہ السلام یعنی حضرت یسع علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ خلیفہ بنایا تھا، یعنی آپ کے بعد حضرت یسع علیہ السلام آپ کی قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت یسع علیہ السلام پھر بعد میں جا کر بادشاہ بنے، اور آپ علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کی، رہنمائی کی۔ تو اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے۔ اچھا، کبھی ایسا ہو کہ ایک سیگمنٹ ہی پورا اس قسم کا لے کر آئیں کہ ان کی کس سے رشتہ داری تھی، پورے رشتوں کے بارے میں بتائیے۔ بہت بہترین کہ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے، کچھ ایک ہو پروگرام یا 2 پروگرام ہوں اسی پر کہ بچوں کو معلوم ہو کہ یہ نبی علیہ السلام ان کے والد صاحب ہیں، ان کے شہزادے ہیں، تو پھر اس طرف بھی اگر ہم لے کر آئیں بچوں کو تاکہ ذہن میں رہے، نقش ہو جائیں گی یہ باتیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم چلے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے سنا کتنے ہم انبیاء کرام کا تذکرہ کر چکے، ذرا اس کی بھی دہرائی کر لیں۔ کتنے؟ حضرت آدم علیہ السلام 1 2 زور سے صحیح جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 4 نہیں ان سے پہلے بھی تھے نا کافی انبیاء کرام کا ہم نے تذکرہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد 5 ماشاءاللہ 6 ٹھیک ہے ماشاءاللہ 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کون تھے؟ جی یہ بھی ہم نے سنا تھا، کچھ ذہن میں ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، گڈ ہو گیا میرے بچے۔ حضرت لوط علیہ السلام، تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بھتیجے تھے، یہ بھی فیملی تعلق آ گیا، رشتہ داری۔ اسی طرح پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، 7 ہو گئے یا 8 ہو گئے؟ 8 ہو گئے، 8 ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مائک میں حضرت ہود علیہ السلام، ماشاءاللہ حضرت صالح علیہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، گڈ جا رہے ہیں بھائی، سب آپ بتا دیں۔ پھر جی حضرت ایوب علیہ السلام، کیا بات ہے، ارے واہ بھائی واہ میرے بچے، ذہین ہے، قریب آ گئے ہیں بس، جلدی جلدی نہیں آ رہا ہے، یہاں سے کوئی بتا دے۔ نہیں یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کل سنا، اور آج حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو کتنے انبیاء کرام ہو گئے؟ 15 کے قریب، 15 کے قریب۔ تو کل یا پرسوں انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ بولے لیں کہ رشتہ داری نا اس بارے میں ہو جائے، کہ تاکہ بچوں کو ذہن میں رہیں یہ باتیں، کچھ ذہن سے نکل بھی جائیں گی یہ بھی امید ہے، اور کچھ ذہن میں رہیں گی تو یہ دہرائی ہوتی رہے گی، تو مجھے امید ہے کہ پکا یاد ہوئے گا، پھر بھولیں گے۔ کچھ کالز بھی لے لیں حضرت؟ ٹھیک ہے جی، کالز دیجیے۔ میرا نام محمد عمر رضا تھانوی ہے، میں باول مردینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آج میری 5ویں کال ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیجیے جی۔ میرا نام آتکا نور ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ یہ میری 6ٹھی کال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ جی کیا کہیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوبارہ بتائیے۔ حضرت یسع، نہیں یسع، یسع، یسع۔ ویسے تو قرآن پاک میں تینوں پر زبر ہے، جیسے یسع آیا ہے نا، لیکن اگر ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، آخری حرف جو ہے نا اگر کہتے ہیں تو ساکن ہو جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ آخر میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، تو حضرت یسع علیہ السلام ہو جائے گا۔ حضرت یسع علیہ السلام۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ اور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین وإیاکم۔ ایک اور کال۔ میرا نام محمد فرقان اشرفی ہے، میری آج 3ری کال ہے۔ میں نے 2 جنوں کو دعوت دی ہے۔ میں آج آپ کو 2 علیہ السلام کے نام بتاؤں گا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی کیا کہیں گے؟ بہترین جوابات دیے ماشاءاللہ، اور یہ نام
یاد ہوگا الحمدللہ. ماشاءاللہ. موضوع کو کس طرح سمیٹیں گے؟ الحمدللہ ہم نے آج حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں سنا. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی. اللہ اتنے پیارے نبی, یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, لیکن کیا دعا مانگتے ہیں کہ مجھے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے. اب یہ امتی کسے کہتے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کی سیرت میں بات ملتی ہے. پیارے بچوں, اب یہ ہے کہ ماجد بھائی پروگرام کا وقت ہوا, اختتام سیگمنٹ کا وقت ہوا اختتام. کل انشاءاللہ عز و جل آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے جس پروگرام کا نام ہے اسلام. آواز اتنی نہیں سی آئی ہے, بڑی والی آواز. اسلام فور جی. اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اور سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.